السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج پھر سے لے کر آ چکی ہوں میں آپ سب کے لیے آپ کے بہت ہی پیارے سے فیورٹ سے ناول کے ایپیسوڈ کو لے کر۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور پیارے پیارے سے کمنٹس کرنے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والے ایپیسوڈ کو لے کے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پورے کا پورا ناول آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بے حد آسانی کے ساتھ۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والے ایپیسوڈ کو۔ اور دوسری بات، رکو تمہیں لو بائٹ ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹنوں کو تیزی اختیار کیے کھولنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ صنم کو باقاعدہ ثبوت دکھانا چاہتا تھا۔ صنم بھی خوف بھری نظروں سے ارحم کی جانب دیکھے جائے۔ اسے ڈر اس بات کا تھا کہ اب ارحم ایسا کون سا ثبوت اسے دکھانا چاہتا ہے جس سے وہ واقعی میں خود غلط ثابت ہو جائے اور ارحم سچا۔ شرٹ کو اتارتا وہ صنم کے قریب آئے۔ لک ایٹ دس، یہ میرے کاندھے پر تمہارے کاٹنے کا نشان جب تم میری شدتوں کو سہتی تڑپ رہی تھی، اور یہ میری کمر پر تمہارے ناخنوں کے نشان جو تم ہر شدت پر اور مضبوطی سے اپنے ان ناخنوں کو گاڑ دیتے میرے جوش کو بڑھانے کے لیے۔ اب بتاؤ، کیا یہ بھی جھوٹے ہیں؟ ہاں تو کیا یہ کیا پتہ میں نے ویسے آپ کو روکنے کے لیے کیے ہوں۔ صنم ابھی بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ ارحم کے ساتھ اپنی مرضی سے رومانس نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی تم مجھے جھوٹا بول رہی ہو؟ ٹھیک ہے، تمہاری اس بات کو یہیں پر ہی کلیئر کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے تمہیں ڈرنک کروا کر، کیونکہ تم تو اپنے اندر چھپی صنم کو باہر نکالتی ہو۔ لیکن اب کی مرتبہ باقاعدہ ویڈیو بھی بنے گی جس میں سب کچھ دکھے گا۔ ارحم بھی پاگل قسم کا انسان تھا، خود کو صحیح اور صنم کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ ایک نئی بات کر گیا۔ نہیں پلیز دور رہیں، مجھے نہیں جانا کچھ بھی۔ ارحم کو دور رہنے کا اشارہ کرتی وہ بات ختم کرنے کا بول گئی۔ کیوں، تم ہی بحث کر رہی تھی؟ تو یہ بیسٹ طریقہ ہے سچ جاننے کا۔ ارحم بھی اب پکا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ یہ بات ثابت کر کے ہی رہے گا۔ ارحم جی پلیز، میرا سر پہلے بہت بھاری ہو رہا ہے، اب مجھے تنگ مت کریں۔ صنم ارحم سے منت زدہ انداز سے خاموش ہونے کا کہنے لگی، جسے دیکھ ارحم مسکراتا ہوا۔ تم ایک بیوقوف لڑکی ہو، اب اس بات کو قبول کرنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ تم بھی محبت کرنے لگی ہو مجھ سے۔ ویسے اس بات سے خاصا مجھے فرق پڑنے والا تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارے درمیان سب کچھ ویسے بھی تو ہو ہی رہا ہے۔ بس تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو مشکل میں مت ڈالو، قبول کر لو اس بات کو، تمہارے لیے ہی یہ بہتر ہوگا۔ میں جا رہا ہوں باہر، فریش ہو جاؤ فوراً سے پہلے، کیونکہ ناشتے میں دیری مجھے پسند نہیں۔ ارحم جو کہ خود نہ جانے کب کا فریش بھی ہو چکا تھا، صنم کو بھی جلدی سے تیار ہونے کا بول گیا۔ آپ ناشتہ کر لیں، میرا بھی دل نہیں کر رہا فریش ہونے کا، کیونکہ عجیب سی کیفیت ہے، سر چکراتا سا رہا ہے۔ اگر میں گر گئی بات میں تو؟ صنم نے ارحم سے صاف کہہ دیا کہ وہ فی الحال فریش نہیں ہو سکتی۔ تو کیا سارا دن یہیں پر ہی پڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ جب تک تم جا کر نہاؤ گی تب تک ایسی ہی سچویشن رہے گی۔ ارحم جی میں نہا لوں گی جب تھوڑا بیٹر فیل کیا، آپ جا کر ناشتہ کر لیں، ویسے بھی مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے۔ صنم کا موڈ چونکہ اس باعث خراب ہو گیا تھا کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ارحم کے ساتھ وہ اپنی مرضی سے کیسے تعلق قائم کر سکتی ہے۔ وہ یہ ناخنوں اور کاٹنے کے نشان یہ بات صاف واضح کر رہے ہیں کہ میں نے بھی انجوائے کیا، اسی وجہ سے وہ کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ بہت ہو گیا تماشا، ہر کام وقت پر ہی کرنا اصول ہے میرا، چلو میرے ساتھ۔ ارحم جو کہ صنم کے منع کرنے پر اس کے قریب ہوتا اسے گود میں اٹھانے لگا، جسے دیکھتے صنم چادر کو پکڑے۔ ارحم جی آپ کیا کر رہے ہیں، پلیز چھوڑیں مجھے، میں جا کر نہا لوں گی خود۔ صنم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ارحم اسے گود میں اٹھا چکا تھا، جس کے باعث جو کمفرٹیبل سے خود پر اوڑھا ہوا تھا وہ بھی زمین پر گر گیا۔ وہ مکمل طور پر برہنہ ہو چکی تھی، لیکن ارحم اسے اٹھائے بات کی جانب لے گیا۔ صنم شرم سے لال ہوتی، ارحم جی پلیز آپ ہر کام کیوں زبردستی کرواتے ہیں مجھ سے،
اب پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں نہا لوں گی۔ ارم صنم کو بات میں گو سے نیچے اتارا تو صنم بھی خود کو اپنے بازوں کے حصار میں چھپانے کی کوشش کرتی اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ تو مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کا حکم نہیں دے سکتی۔ میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ ویسے بھی تمہارا سر بھاری ہو رہا ہے تو چکرا کر گر سکتی ہو۔ میں ہوں تمہارا شوہر، آج تمہیں میں ہی نہلاؤں گا۔ ویسے بھی یہ کون سا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ ارم کے چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی جو صنم کو بے حد بری لگی۔ ارم جی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور نہا بھی سکتی ہوں، آپ پلیز جائیں۔ صنم نے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی ارم کو یہاں سے بھیجنے کی، لیکن ارم بغیر اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے شاور کو آن کر گیا۔ شاور کے آن ہوتے ہی ان دونوں پر تیز رفتار میں پانی گرنا شروع ہو گیا۔ ارم کھڑا صنم کی طرف بے حد غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر صنم خود پر پڑتی محسوس کرتی بے چین سی ہوئے جائے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ ارم کو اپنی جانب دیکھتے دیکھ صنم مزید ارم سے کچھ کہنے لگی، لیکن ارم اسے کمر سے پکڑے اپنی جانب کھینچ گیا۔ پیٹ سے پکڑے ہوئے اسے اٹھاتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس قدر تیزی سے ان دونوں پر پانی پڑتا صنم کی سانسیں لینے میں بہت پہلے دشواری پیش کر رہا تھا، اور دوسرا اب ارم کا صنم کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنا اسے کنفیوز سا کر گیا۔ ارم جی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارم کی کمر کے ارد گرد اپنی ٹانگوں کو باندھتی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ گر سکتی تھی۔ آخر اسے پوچھ لیا کہ ارم کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ۔ خاموش رہو اور محسوس کرو ان پانی کی بوندوں کو جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آخر کیوں خود کو روکا ہے تم نے؟ تمہارے یہ ہونٹ جو اس وقت بھیگے میری جان لینے کا سبب بن رہے ہیں، کیوں نہیں سن لیتی ان کی، اور کیوں نہیں مٹا دیتی ان کی پیاس کو جو خود تڑپتے میرے ہونٹوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ تمہارا یہ وجود آخر ٹھنڈا پانی پڑنے کے باوجود کیوں گرم ہوئے جا رہا ہے؟ میرے قریب آ کر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ارم کا ارادہ شاید یہی تھا کہ آج وہ صنم کے منہ سے اقرار کروا کر ہی رہے گا۔ ارم جی، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز اتاریں مجھے۔ وہ اس وقت بے حد کنفیوز ہو چکی تھی اور ارم سے دور جانا چاہتی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں اسے بھی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آج ارم اس کے منہ سے اس بات کا اقرار نہ کروا لے۔ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز کیوں ہو رہی ہے اور تمہارا یہ وجود سختی کیوں اختیار کر رہا ہے، جیسے کہ وہ جو چاہ رہا ہے اسے حاصل نہ کر پا رہا ہو؟ اپنا ہاتھ اس کے سینے کی جانب لے جاتا ہلکے ہلکے سے چھونا شروع ہو گیا، جو صنم کی سانسوں کے سلسلے کو تیزی میں لانے کا سبب بنا۔ ساتھ ہی وہ ہلتی ارم کو اسے چھوڑنے کا بول گئی، جسے دیکھ ارم اس کے چہرے کو پکڑے۔ جب جھوٹ بولنا نہیں آتا تو کیوں کوشش بھی کرتی ہو؟ ٹھیک ہے، مت کرو اقرار اس بات کا، لیکن جو میں چاہتا ہوں اسے میں تو حاصل کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ مجھ میں تمہارے جتنا صبر نہیں ہے۔ ارم چونکہ کوشش تو کی تھی صنم کے منہ سے اپنی محبت کا اقرار کرنے کی، لیکن کامیاب نہ ہو پاتا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے، اس کے پانی گرنے کے باعث تر لبوں پر جھکے چومنا شروع ہو گیا۔ صنم کے ہونٹوں کا رس جو کہ ہمیشہ سے ارم کو مزید مدہوش کر جاتا، اب کی مرتبہ بھی یہی ہوا، لیکن اس دفعہ صنم بھی ارم کی گردن میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے اسے پکڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اب کی مرتبہ خود سے اختیار کھونا شروع ہو گئی۔ اپنے ہاتھ سے وہ صنم کے سینے کو مسلنے کے ساتھ ساتھ پورے جوش کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو چومے جائے۔ پانی بھی ان دونوں پر پڑتا انہیں ایسا کرنے سے ہرگز نہ روک سکا تھا۔ ارم کا ارادہ یہاں پر یہ سب کرنے کا تو ہرگز نہ تھا، کیونکہ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن صنم کو دیکھتے ہی نہ جانے ایسا کیا ہو جاتا جو وہ اس قدر پاگل ہوئے، نہ جگہ کا لحاظ کرتا اور نہ ہی وقت کا۔ آخر صنم کو چومتا وہ اپنا ہاتھ نیچے کی جانب لے جائے اپنے جینس کے بٹن کو کھولنا شروع ہو گیا۔ صنم جانتی تھی کہ ارم کیا کر رہا ہے، لیکن وہ خاموش تھی، کیونکہ شاید اس کا دل بھی یہی سب کرنے کا کہے جا رہا تھا۔ اس سے
اپنی جینس کو تھوڑا سا نیچے کھسکایا اور صنم کو پیٹ سے پکڑے مزید تھوڑا اونچا کرتا ایک ہی پل میں اپنی اور صنم کی خواہش کو پورا کرنا شروع ہو گیا۔ اچانک سے اپنے ساتھ وہ بھی ایسی جگہ یہ سب ہوتا دیکھ صنم نے ارحم کے کانوں پر کاٹا، کیونکہ عجیب قسم کی فیلنگ محسوس ہوئی تھی اسے۔ ارحم یہ سب اگنور کیے اسے پیٹ سے پکڑے اپنی شدتوں کو لٹانا شروع ہو گیا۔ صنم آہیں بھرتی ارحم کی ہر شدت کو محسوس کیے ارحم کی گردن میں مضبوطی سے ہاتھ ڈالے اسے گلے لگا لیا مکمل طور پر۔ چونکہ صنم بہک چکی تھی اس وجہ سے وہ کیا کر رہی تھی اس بات کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔